پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے، پروگرام کا باضابطہ افتتاح کرنے کے لیے، پروگرام کو باضابطہ شروع کرنے کے لیے میں سرزمین شیرواں بلکہ سرزمین اعظم گڑھ، بلکہ اگر یہ کہہ لیا جائے سرزمین یو پی تو کچھ کم نہیں ہوگا، سرزمین یو پی، سرزمین اعظم گڑھ، سرزمین شیرواں کے ایک معروف و مشہور ناظم جلسہ حضرت مولانا مستقیم صاحب دامت برکاتہم کو آواز دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور باضابطہ پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حاضرین گرامی قدر، نوجوانان قوم و ملت، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان قوم اور پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام بعنوان احیاء سنت کانفرنس منعقد ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جس طرح اس امت کا اولین طبقہ یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے شاگردوں نے ذلت کی پستیوں سے نکل کر عزت کی منزلیں حاصل کی تھی، ظلم و زیادتی سے نجات پا کر عدل و انصاف کی پرکیف وادیوں میں پہنچ گئے تھے، یہی صحابہ کی جماعت تھی جنہیں کافور پر نمک کا دھوکہ ہوتا تھا، مگر دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان ملا تو حق و باطل میں امتیاز کرنے لگے۔ جو لوگ اونٹوں کی گلہ بانی کرتے تھے وہ انسانیت کے نگہبان بنا دیے گئے، نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے عورتوں کے حقوق کے سب سے بڑے پاسباں بن گئے، جیسا کہ حضرت مولانا عبدالسلام مزدر حسوری فرماتے ہیں، طبائع کو یہاں تک فیض صحبت نے جلا بخشی، طبائع کو یہاں تک فیض صحبت نے جلا بخشی، فرشتہ خو مہذب نیک طینت بن گئے وحشی، تھے جتنے راہزن سب ہو گئے قوموں کے رکھوالے، تھے جتنے راہزن سب ہو گئے قوموں کے رکھوالے، مسیحا بن گئے دختر کو زندہ گاڑنے والے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جس طرح اس جماعت کو یعنی صحابہ کرام کی جماعت کو یہ عروج و ارتقاء صرف اس لیے حاصل ہوا کہ اس مقدس جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو یعنی سنت نبوی کو اپنایا، سنت رسول اللہ کو اپنایا۔ اس لیے آج بباغ دہل اگر یہ اعلان کیا جائے کہ مسلمانوں کی پستی کا، مسلمانوں کے زوال کا اگر علاج کسی چیز میں پوشیدہ ہے تو وہ سنت رسول پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے کانفرنس منعقد کی جائے، اجلاس عام منعقد کیا جائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں رحمت کالونی کے ان حساس نوجوانوں کو جنہوں نے وقت کے تقاضے کو محسوس کیا اور اجلاس عام
بعنوان احیاء سنت کانفرنس منعقد کیا. میں دعا گو ہوں اور سارے مجمع سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی اس کانفرنس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ایک نئی روح پھونکے, لوگ یہاں سے اٹھیں, ایک تحریک لے کر کے اٹھیں, سنت کو زندہ کرنے کا ایک عزم و حوصلہ لے کر کے اٹھیں. مبارکباد دیتا ہوں ان تمام دوستوں کو, ان تمام بزرگوں کو, ان تمام عورتوں کو جنہوں نے دن رات ایک کر کے پروگرام کو سجایا, پروگرام کو سنوارا. میں مبارکباد دیتا ہوں اور شکر گزار ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں دامے, درمے, سخنے کسی بھی اعتبار سے حصہ لیا ہو. محترم بزرگوں اور دوستوں, پروگرام کو میں آگے بڑھاؤں اس سے قبل میں ان تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں جو دور دراز کھڑے ہوئے ہیں, کرسیاں ان کا انتظار کر رہی ہیں, میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیے, پروگرام کا آغاز کیا جائے. ہمارے درمیان علماء کرام کی جماعت موجود ہے. آپ کے سامنے اعلان ہوا دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاذ حدیث حضرت اقدس مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. حضرت مولانا سرفراز احمد صاحب اصلاحی, حضرت مولانا عبد الوحید صاحب شیرازی, حضرت مولانا عبد الرشید صاحب مظاہری, تمامی حضرات آپ کے پروگرام کے انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے اسٹیج کی رونق بنیں گے. سامعین باتمکین, اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی بھی پروگرام کو منعقد کرنے سے پہلے پروگرام کی باغ ڈور کسی کے حوالے کرتے ہیں. کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کی سرپرستی میں, جس کی صدارت میں پروگرام کو اخیر تک لے جایا جا سکے, تاکہ ہم جیسے ناتواں لوگ کسی کمی کا شکار نہ ہو, کسی خرابی کا شکار نہ ہو. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کی صدارت کے لیے میں کسی ایسے شخصیت کا انتخاب کروں جو بقول علامہ اقبال کے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ایسے میر کارواں کا انتخاب کیا جائے جس کے اندر یہ تمام صفتیں بدرجہ اتم موجود ہیں. خدا کا شکر ہے, اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جو ان تمام صفات کو بدرجہ اتم اپنے اندر رکھے ہوئے ہے. میری مراد ہم سب کے مربی مکرم حضرت اقدس مولانا عبد الرشید صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ سے ہے. میں امید کرتا ہوں تمام اراکین بزم سے, اہل مجمع سے کہ میری اس دعوت پر آپ لبیک کہیں گے, آپ اس تحریک پر تائید کریں گے. صدارت کے لیے جس نام کا انتخاب کیا گیا ہے آپ تائید کر کے مجھے حوصلہ نصیب فرمائیں گے.